أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کورونا وائرس کے اس زمانے میں جہاں ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہوئے، وہیں بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے ایسے مسائل جس میں ہم الجھے ہوئے تھے ان سے ہمیں آزادی مل گئی. آج آئیے ایک خاص مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں. وہ مسئلہ ہے شادی بیاہ. شادی بیاہ پہ گفتگو بہت ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، بڑے اچھے سے ہوتی ہے، خوشی کے لیے ہوتی ہے. یہ خوشی بڑی اہم ہوتی ہے، زندگی بھر کی تمناؤں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور زندگی بھر کی کوششوں کے بعد شادی کے مواقع آتے ہیں. امید اور تمنا کی ایک اس کا سیلاب ہوتا ہے، آرزوؤں کا سیلاب ہوتا ہے، خواہشات کا سیلاب ہوتا ہے، بڑی ساری تمنائیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد شادی کا وقت، یہ دونوں مل کر ہمارے اور آپ کے لیے اور پورے گھر اور رشتہ داروں کے لیے خوشیوں کا سبب بنتے ہیں. ہم آپ انسان ہیں، انسانی سماج اور سوسائٹی میں ہم کو اور آپ کو ایک دوسرے سے دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہم دوسرے کی نقل بھی کرتے ہیں، دوسرے ہماری نقل بھی کرتے ہیں. اسی لیے سماج اور سوسائٹی میں رسم و رواج وجود میں آتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے. شادی بیاہ میں رسم و رواج کا دائرہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. آپ ذرا غور کریں، اس صدی کی شادیاں اور پچھلی صدی کی شادیاں کتنا فرق رکھتی ہیں. پچھلے 10 سال پہلے شادیوں کا انداز اور آج شادیوں کا انداز کتنا فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ شادیوں کے رسم و رواج کو اخذ کرتے ہیں اور اسے دوسرے سے نقل کرتے ہیں. شادیاں چونکہ ارمانوں کے دن کی ہوتی ہیں، اس لیے شادی بیاہ میں رسم و رواج کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. حتیٰ کہ وہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ اس کا دین اور اس کا مذہب یہ اللہ کا آخری دین ہے اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکمل اسوہ اور مکمل اپنی زندگی کو بطور نمونہ چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ خود شادی شدہ تھے اور آپ نے اپنے بیٹیوں کی شادی کی تھی. آپ نے اپنے اصحاب کی شادیوں میں شرکت کی تھی، انہیں مبارکبادیاں دی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو ایک نہیں 2 اور 3 یا 4 شادیوں کا بھی رواج تھا. ایسی صورت میں نبوی معاشرے میں لوگ شادی شدہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ شادی کا، وہ قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتی ہے، فدا ہو جاتی ہے، وہ بھی شادی اور بیاہ کے رسم و رواج میں اتنا الجھ جاتی ہے، اتنا مسرور ہو جاتی ہے اور اتنا اس کے بوجھ تلے دب جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ اوجھل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، سوائے ایک نکاح کے موقع کو لے کر، نکاح کے خطبے کو لے کر، اس میں بھی جبکہ بہت ساری چیزیں رسم و رواج کی بنیاد پر داخل ہو جاتی ہیں. نکاح ایک موقع ہوتا ہے جس کی مسلمان پابندی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ خطبہ نبوی سے نکاح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو انداز اپنایا ہے خطبے کا، وہی خطبہ پڑھا جائے اور اسی طرح ایجاب و قبول.
یہ جو خواہش ہے مسلمانوں کی اور یہ جو انداز ہے مسلمانوں کا، اس میں آج اس کووڈ-19 نے بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ آج حالات نے ہم کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ اسوہ نبوی جو شادی کے لیے بھی اتنا ہی اہم تھا، اسوہ نبوی جو روزے اور زکوٰۃ کے لیے جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم شادی اور اس کے معاملات کے لیے بھی تھا۔ آج ہم اس اسوہ نبوی کو یاد کریں، اس اسوہ نبوی کی پیروی کریں، اس اسوہ نبوی کو اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں لانے کی کوشش کریں۔ کتنا اچھا موقع ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جن کی تڑپ ہوتی تھی، جن کا جذبہ ہوتا تھا کہ شادی بیاہ میں کم خرچ ہو، شادی بیاہ میں کم ہنگامے ہو، شادی بیاہ میں بہت ساری رسمیں وہ روک دی جائیں، آج ان کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بڑے خوشی خوشی ان ساری چیزوں کو اپنا رہے ہیں جو عام دنوں میں اپنانا ان کے لیے مشکل تھا۔ یہ آج کے زمانے کی ایک بہترین چیز ہے۔ کووڈ-19 کے زمانے میں آپ اگر کسی شادی میں شریک ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ شادی سادگی کے ساتھ بھی انجام پا سکتا ہے، شادی خوشیاں لائے گا اگر اس میں چند لوگ بھی شریک ہوں۔ یاد رکھیے کہ شادی بیاہ میں قطعی طور پر یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی افراد کی لمیٹیشن رکھی ہے کہ نہیں 2 ہوں کہ 4 ہوں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قسم کی تعین کی ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ ان 3 چیزوں کے بعد اپنے ذوق، اپنے خوشی کے اظہار کے لیے آپ کچھ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور قرآن کی صاف ہدایت ہے، وہ ہے کہ آپ کو فضول خرچی پر کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کو شو بازی پر کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ جرم ہے، فضول خرچی وہ جرم ہے جو آپ کو شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے۔ آپ فضول خرچی پر اگر کنٹرول کر لے جائیں، آپ دکھاوے پہ اگر کنٹرول کر لے جائیں، آپ بیجا رسم و رواج پر اگر کنٹرول کر لے جائیں تو آپ شادی کو خوشیوں کا ایک ماحول دے سکتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے والے مانے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کو خوشیوں کا بتایا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، انصار کے ہاں شادی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ایسے کچھ لوگوں کو وہاں بھیج دیتے جو جا کر کے وہاں کچھ ایسے سرور کی محفلیں، کچھ ایسے گانے کی محفلیں، کچھ ایسے نغمے کی محفلیں سجا دیں کہ انصار اس کو پسند کرتے ہیں اور ان کی شادیوں میں یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اس میں حد سے تجاوز بڑھ جائیں، گانے کے رسم و رواج ہو جائے، ڈی جے کا انتظام ہو جائے، بینڈ باجے ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت ہے۔ آج کووڈ-19 نے ہم کو اور آپ کو ایک سمجھانے کا ماحول دے دیا ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ سادگی کے ساتھ اور کم افراد کے ساتھ اور گھریلو طور پر اگر شادی کو انجام دیا جائے تو یہ شادی کتنے ہی اچھے انداز میں ہو جاتی ہے، اور یہ شادی بھی ساری خوشیاں لاتی ہے، بلکہ اچھے انداز میں خوشیاں لاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کووڈ-19 کو ہم اپنے لیے اس اعتبار سے اہم سمجھیں۔ کئی شادیوں میں ادھر جانے کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ کتنے سلیقے سے لوگوں نے اپنے گھر میں شادی کی محفل سجائی ہے، سب خوش ہیں، شادی کا عمل انجام میں آیا، نکاح ہوا، خطبہ ہوا اور اچھے انداز میں نکاح اور شادی کا عمل انجام پا گیا۔ کتنا بہتر موقع ہے کہ ہم اسی کو اپنے زندگی کا، اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا رواج بنا لیں۔ یاد رکھیے تو شادیوں کے اس بوجھ سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے جس سے چھٹکارا پانے کے لیے بے شمار ہم نے ترکیبیں اپنائی لیکن چھٹکارا نہیں پا سکے۔ یہ کووڈ-19 جو ہمارے لیے ایک موقع لائے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اس موقع پہ بہت سارے لوگ شادیوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں جب دھوم دھام کا وقت آئے گا تو شادیاں کریں گے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جب تمہیں شادی کا میسر موقع آ جائے, مناسب رشتہ آ جائے, شادی کا وقت تمہیں لگے, تو پھر اور کسی چیز کا انتظار مت کرو. اگر تم نے اور یہ سائٹ کی چیزوں کے انتظار میں اپنے وقت کو ضائع کیا تو یاد رکھو کہ فتنے کا شکار ہو جاؤ گے. اس لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اور آپ سادگی کے ساتھ شادی کو انجام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو, نام اسی کا لیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں. اللہ حافظ.